عذرا کا جو نقصان پھپھو سائرہ نے کر دیا ہے اس کا مداوع کسی طور ممکن نہیں ہے۔ کہنے کو تو اس کے اپنے سگے رشتہ دار تھے، لیکن جو حرکتیں پھپھو نے کی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اس نے اپنے سگے بیٹے کی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر مال چلا جائے تو واپس لوٹ آتا ہے، لیکن اگر جان چلی جائے تو کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ یہی سب کچھ جمال کے ساتھ ہوا۔ یہ سب کچھ حقیقت جاننے کے بعد، وہ پھپھو کی اصلیت جاننے کے بعد وہ اتنا صدمے میں آ گیا کہ اسے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا اور اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ یہاں پر عذرا کا حال بھی بہت برا ہے اور اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ وہ پھپھو کو حوالات کے پیچھے ضرور لے جائے گی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھپھو اپنے کاموں سے باز نہیں آئی۔ اب بھی وہ لوگوں کے کانوں میں بنبھڑاتی پھر رہی ہے۔ فوتگی والا گھر ہے پھر بھی سب کو یہ کہتی پھر رہی ہے کہ بھائیوں کے جھگڑے نے بھائی کی جان لے لی ہے۔ لیکن سب لوگ تو حقیقت جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ سب کو کہہ رہی ہے کہ جمال نے ان سب کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور انہی کے جھگڑے نے اس کی جان لے لی۔ دوسری طرف عذرا بیچاری سب کو کیا ایکسپلینیشن دے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس کی اپنی حالت اتنی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اب سب یہ سب سوچتے ہیں کہ نہ صرف پھپھو بلکہ سائرہ کو بھی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اب تمام عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو ایک ہی ہو گئی ہیں، لیکن جو گھر کے تمام مرد ہیں وہ ان بیچاروں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، کاروبار کو سنبھالنا ہے، اور سب کچھ بھی انہی کے سر ہے، ان لوگوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ وہیں پر اسما نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اوپر سے نصیر آ جاتا ہے۔ نصیر کو کہتی ہے کہ یہ بوتیک تو میں حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی، اور میں کورٹ میں جاؤں گی اور ان پر کیس کرواؤں گی اور اپنی بوتیک واپس کر کے رہوں گی۔ تو نصیر کے جواب نے تو اس کا حوصلہ ہی توڑ دیا۔ ایک ہی گھر میں رہ کر ہم یہ سب کچھ کریں گے، ایک دوسرے پر کیس کروائیں گے، کیا یہ اچھا لگے گا سب کو؟ سب لوگ باتیں کریں گے جس طرح ان لوگوں نے دھوکے بازی سے گھر، جائیداد، بوتیک سب کچھ حاصل کر لیا، ان لوگوں سے چھین لیا ہے۔ تو میرے خیال سے تو سائرہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ چاہے اسے یہ چھوڑ بھی دینا تو بھی اسے یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ سائرہ جو جمال کی موت کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہے، وہیں دوسری طرف اس کی ماں کو تھوڑا سا بھی فکر نہیں ہے کہ یار میری بیٹی اب اتنی ڈسٹرب ہے، اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ، لیکن وہ اپنی چالیں اور اپنے شاطر دماغ کی وجہ سے اور زیادہ چال پہ چال چلی جا رہی ہے۔ اس کو ابھی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ سب کچھ میں کیا کر رہی ہوں۔ اتنے میں بلال آ جاتا ہے، بلال بیٹھا ہوتا ہے روم میں الگ، تو کاشی اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تم نے کس طرح یہ ساری جائیداد، گھر، سب کچھ نانی اور اماں کے نام کروا دیا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو بلال کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نے تمہاری خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، وہ جو کچھ کہیں گے تو میں کروں گا۔ یہاں پر عاشی اپنے عقل سے کام لے گی اور اسے کہے گی کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم یہ سب کچھ کرو، تم ان سے سب کچھ واپس لے لو اور ان کا ساتھ بالکل نہ دینا۔ لیکن بلال ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے بہت سارا پیسہ ان سے لوٹا ہے، یہ سب کچھ کام کیا ہے تو اس نے پیسہ بھی تو حاصل کیا ہے نا۔ دوسری طرف عذرا نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سائرہ کو اور اس کی اماں کو سبق سکھا کر رہے گی۔ جہاں ایک جانب اسما پھپھو کے سامنے کھڑی ہے سائرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو دوسری طرف عذرا بھی چپ نہیں بیٹھے گی۔ ظاہر ہے ان دونوں ماں بیٹیوں پر دونوں طرف سے اٹیک ہوگا تو یہ بوکھلائیں گی۔ عذرا دوسری طرف کام پہ نہیں جائے گی، اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر عذرا کام پہ نہ جائے گی تو سائرہ منہ کے بل گرے گی، کیونکہ سائرہ کو بالکل بوتیک کا کام نہیں آتا۔ جب عذرا بوتیک پہ نہ گئی تو سائرہ ناکام ہو جائے گی، اور عذرا تو آپ کو پتہ ہے کہ جمال کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ تو ناظرین آگے کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔